السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور مقولہ ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک و برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی تو رب ذوالجلال نے انہیں عقل و فہم، دانائی بصیرت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا اور قرآن کریم کی 31ویں سورہ کو ان کے نام سے منسوب فرما دیا۔ ارشاد باری ہے ترجمہ: اور اللہ نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو۔ بحوالہ سورہ لقمان آیہ 12۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ لقمان سوڈان کے نوبی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے۔ پست قد، بھاری بدن، سیاہ رنگ، موٹے اور بھدے ہونٹ، بہت زیادہ پھیلے ہوئے نتنے اور بے ڈول جسم کے مالک تھے، لیکن بلا کے نیک و عابد و زاہد، صاحب حکمت و دانا شخص تھے۔ حکیم لقمان اپنے قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے، جبکہ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ 96/2۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خالہ زاد بھائی بتلایا ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ سیدنا داؤد کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا۔ سیدنا داؤد کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب سیدنا داؤد منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حکیم لقمان سے کلمات حکمت بہت منقول ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکیم لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ حکیم لقمان ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو اس کے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا دور دور سے آئی ہے، آپ کے کلمات سنتی ہے اور آپ کی تعظیم کرتی ہے؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پست اور زبان کو بند رکھو، حلال روزی پر قناعت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ہمیشہ سچ بولو، عہد کو پورا کرو، مہمان کا احترام کرو، پڑوسی کی حفاظت کرو، فضول کام اور کلام کو چھوڑ دو۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 35۔ ایک دن حکیم لقمان کے آقا نے کہا کہ اے لقمان، بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ۔ حکیم لقمان پھر زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ آقا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اے میرے مہربان آقا، زبان اور دل اگر درست ہوں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر 214/4۔ سورہ لقمان کی آیات 13 سے 19 کے درمیان ان نصیحتوں کا ذکر ہے
جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ اگرچہ یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ حکیم لقمان نے ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیں۔ چنانچہ پہلی نصیحت جو فرمائی وہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے تھی۔ فرمایا کہ اے جان پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی اطاعت و خدمت اور شکر گزاری کرو۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا، لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت آنے پر صبر کرنا، عذرائے غرور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا۔ اللہ شیخ خورے اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھوں کی آواز ہے۔ بحوالہ سورہ لقمان آیات 13 تا 19۔